اور تبرکن آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عشرہ اولا عشرہ محرم کی آج ہماری یہ تیسری تقریر ہے جسے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کی محبتوں کا بہت ہی زیادہ ممنون اور مشکور ہوں کہ اتنے زیادہ تاخیر کے وقت میں بھی مسلسل میرے بزرگوار بھی، میرے نوجوان تمام بچے جس طریقے سے حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، میں آپ حضرات کی محبتوں کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ دعا گو ہوں کہ شہزادی عالم سلام اللہ علیہ دنیا اور آخرت میں آپ سب کو اور ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں بھی میں بغیر کسی تمہید کے اپنے موضوع کا آغاز کر رہا ہوں۔ نارتھ امریکہ میں میرے بزرگ جو بیٹھے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے وہ تو صرف اس لیے آتے ہیں کہ میری حوصلہ افزائی فرمائیں اور اس کے ثواب کے لیے۔ میں مخاطب ہوں اپنے نوجوانوں سے، اپنی بہنوں سے، کہ آپ حضرات یہاں پر آتے ہیں رزق علم کے لیے۔ نارتھ امریکہ میں جیسے ہر خطیب کی اپنی کوئی پہچان ہوتی ہے، میری صرف ایک شناخت ہے، اور وہ شناخت یہ ہے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں جس لفظ سے مجلس کا آغاز کرتا ہوں میں اسی لفظ پہ اپنی مجلس کو ختم کرتا ہوں۔ میں ایک سیکنڈ بھی اپنی مجلس کو اپنے موضوع سے باہر نہیں لے جانے دیتا۔ تو جو چیز مجھے آپ حضرات سے چاہیے درمیان عشرہ، اس کا نام ہے رزق توجہ، اور یہ رزق توجہ اللہ نے آپ کی کمیونٹی کو، ہماری کمیونٹی کو اس سے مال و مال کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے پاس ایک رزق ہے، جیسے رزق گریہ یہ رزق ہے، جیسے رزق ماتم ایسے ہی یہ رزق توجہ۔ تو آج کی اس مجلس میں بھی میں آپ سے رزق توجہ چاہتا ہوں، اور میری مجبوری یہ ہے کہ میرا موضوع تھوڑا مشکل ہے، تو لہٰذا آپ صرف ہوں اور ہاں کرتے رہیے تاکہ مجھے احساس رہے کہ جاگ کے مجلس کو سنا جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے کل بھی اسی آیہ کریمہ سے اپنی مجلس کا آغاز کیا تھا کہ اللہ سورہ مبارکہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور مجھے بہت جلدی اپنے موضوع کو ختم کرنا ہے، چونکہ مجھے حضرت حجت سے اسلام تک پہنچنا ہے اور اسلام آل محمد کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو کل ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ لفظ وجود پہ گفتگو کی تھی۔ سرکار کا وجود توریت کی روشنی میں، حضرت حجت کا وجود قرآن کی روشنی میں، حضرت حجت کا وجود حدیث کی روشنی میں، اور حضرت حجت کا وجود علم نفسیات کی روشنی میں۔ دیکھیے آج پھر گفتگو جو ہے وہی محمد سے قائم آل محمد شہزادی پڑھوانا چاہتی ہیں۔ دیکھیے میں سرکار رسالت کے سلسلے میں بس ایک جملہ کہوں گا اور علم نفسیات کو پھر وسیلہ بناؤں گا۔ اہل علم بیٹھے ہیں میرے سامنے۔ جب آپ آل محمد کی تاریخ کو لکھتے ہیں اور جب شان رسالت کو لکھتے ہیں تو پروفٹ ہوڈ یعنی رسالت کے سلسلے میں آپ کا پہلا کانسیپٹ کیا ہے؟ دیکھیں میں اپنے الفاظ کو بھی آسان کر رہا ہوں۔ پروفٹ ہوڈ کے سلسلے میں، رسالت کے سلسلے میں آپ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کہ اللہ نے سرکار کو سب سے پہلے بنایا۔ بھائی ہوں اور ہاں کرتے رہیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ عقیدہ تو ہمارا اور آپ کا ہے، یہ ہمارے اسلامک فنڈامنٹلز ہیں۔
اور اسلامک فنڈامنٹلز کے یہ سب پارٹ ہیں. تو پہلا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ نے سرکار کو سب سے پہلے بنایا. اسلامک فنڈامنٹلز میں ایک دوسرا چیپٹر شروع ہوا, وہ یہ ہے کہ بنایا سب سے پہلے اور بھیجا سب سے بعد میں. تو کبھی آپ نے سوچا وحدت کے سلسلے میں کہ اللہ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کبھی آپ سوچئے گا جانے کے بعد. پروردگار سے ہمارا سوال یہ ہے کہ بھائی جب سب سے آخر میں بھیجنا تھا تو پھر رسول کو اور آل رسول کو سب سے بعد میں پیدا کرتا اور سب سے آخری میں بناتا. یہ ہزاروں برس پہلے بنا کے وہاں بٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیے یہاں پر ہیومن سائیکولوجی کو آپ نے پڑھ رکھا ہے, اور اس ملک میں اگر اس ممبر سے علمی گفتگو نہیں ہوگی تو پھر دنیا کے کسی ممبر سے علمی گفتگو نہیں ہوگی. یہاں اہل علم کی کریم آتی ہے اور اس ممبر کی نیڈ ہے کہ یہاں ان سبجیکٹ کو پیش کیا جائے کہ جہاں پر رزق علم میں اضافہ ہو. یہ ضرورت ہے اور یہ آپ کی ضرورت ہے, یہ آپ کی جنریشن کی ضرورت ہے. چاہے جتنا دشوار راستوں سے آپ کو گزرنا پڑے, میں آپ کے سامنے جو گفتگو کروں گا وہ اکیڈمیکل گفتگو کروں گا, اور ہر روز نکات میں مجلس پڑھوں گا, تاکہ بعد مجلس آپ آ کے خود کہیں گے کہ ہر روز اتنے نکات میں, علمی نکات میں اضافے کا سبب یہ مجلس بنی. سنیے, اللہ سے جا کے آپ سوال کریں, جب سب سے بعد میں بھیجنا تھا تو یہ سب سے پہلے کیوں بنا ڈالا؟ تو وہاں سے آواز آئی, کہا کہ اصل میں ہم تمہارے خالق ہیں, ہم تمہارے نیچر, تمہاری خصلت, تمہاری فطرت کو جانتے ہیں. اگر میں نے ان کو بھیجا تو یہ تو سارے مسلمان کہتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ اللہ کی خلقت کا شاہکار ہے, یعنی ان سے زیادہ پیارا, ان سے زیادہ اچھا, ان سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں بنایا. یہ تو عالم اسلام مانتا ہے نا کہ یعنی اللہ کی کریشن کا جو شاہکار ہے بالکل وہ تو اللہ کے رسول ہے. بھائی عالم اسلام میں اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے, ان سے تو بڑھ کے کوئی پیارا نہیں ہے. کہا وہ ہے میری کریشن کی سب سے اچھی مخلوق. ٹھیک ہے, اشرف المخلوقات میں بھی اشرف ہے. کہا اگر میں نے ان کو سب سے بعد میں بنایا اور خلق کیا اور کریٹ کیا تو عالم اسلام میں نیا عقیدہ بنے گا کہ یہ رسول سے پہلے چھوٹے چھوٹے نبی اس لیے بنائے کہ اصل میں اللہ ایکسپیرینس کی منزلوں سے گزر رہا تھا. دیکھیے, میں آپ کے ذہنوں سے بہت قریب ہو کے گفتگو کروں گا, میں بالکل پوائنٹس پہ گفتگو کرتا ہوں. اچھا, کیا پروفٹ ہوڈ میں عقیدہ نہیں بدلے گا؟ جب گاڈ, کانسیپٹ آف گاڈ جو ہے, جب عالم اسلام میں وہ کانسیپٹ چینج ہو گئے تو کیا پروفٹ ہوڈ کا کانسیپٹ چینج نہیں ہوتا؟ اختلاف تو ہوتا ہے نا. کا پہلا الزام وحدت پہ لگے گا کہ اصل میں پہلے آدم کو بھیجا, پھر نوح کو بھیجا, اور پھر نسل اسحاق میں چھوٹے چھوٹے نبی. اور دیکھیے یہ قرآن کہتا ہے کہ ایک ہی وقت میں کبھی کبھی تو تھاؤزینڈ پیغمبر ہوتے تھے, نبی ہوتے تھے. اور کیسے ایسے ہوتے تھے, یہ اپنے ملک کا نبی, یہ اپنے پروونس کا نبی, یہ اپنے اسٹیٹ کا نبی, یہ اپنے شہر کا نبی, یہ اپنے خاندان کا نبی, یہ اپنے محلے کا نبی, یہ اپنی ذات کا نبی. یعنی آپ یہ کہیے کہ پہلے کی جو نبوتیں ہوتی تھی وہ علاقائی ہوتی تھی, پروونشل ہوتی تھی. ابھی تو ایک وقت میں اتنے اتنے نبی تھے. تو کہا اصل میں اللہ نے پہلے چھوٹے چھوٹے نبی اس لیے بنائے اور آخر میں اس کو بنایا آج سے 1400 برس پہلے جو اس کی کریشن کا شاہکار ہے. تو اللہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کلائمیکس کی طرف جا رہا ہے, اس کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. جیسے ایک درخت بڑھتا ہے, اسے کہتے ہیں نمو. جیسے سلولی آپ جا کے بوٹنی کو پڑھیں تو جیسے درخت بڑھتا ہے, ٹھیک ہے, تو ویسے اللہ کمال کی طرف ہے, کلائمیکس کی طرف ہے. تو پہلے چھوٹے چھوٹے نبی بنائے اور آخر میں شاہکار بنایا, تو یہ کلائمیکس کی طرف جا رہا تھا اللہ, اور ایکسپیرینس کی منزلوں سے گزر رہا تھا. تو اللہ نے وہیں پر سارے عالم اسلام کی زبانوں پر تالا لگا دیا کہ آ کے دیکھو میری جو پہلی کریشن ہے وہ محمد ہے. بھائی دیکھیں, سر نہیں لائیے گا,
یہ کتابی گفتگو نہیں کر رہا ہوں. آگے دیکھو میری کریشن کو اور میرے ایبسولوٹ علم کو دیکھو اور میری ایبسولوٹ پاور کو دیکھو. میں نے جو سب سے پہلے جس کو بنایا وہ بھی محمد ہے. اللہ اکبر. تو دیکھ لو, تو پہلی ہی مرتبہ بنایا تو میری کریشن, میری خلقت, میری قدرت کا شاہکار ہے. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ سرکار کو سب سے پہلے کیوں بنایا اور چھوٹے چھوٹے نبیوں کو بعد میں کیوں بنایا. اب ہمارا دوسرا سوال ہے کہ پروردگار ٹھیک ہے, تو نے سب سے پہلے کیوں بنایا, یہ آنسر تو مل گیا. تو جب سب سے پہلے بنایا تھا تو سب سے پہلے بھیج دیتا. دیکھیں عقل کی گفتگو ہے نا بھائی, جب سب سے پہلے بنایا تھا تو سب سے پہلے زمین پہ اتار دیتا, پھر آدم کو بھیجتا, پھر نوح کو بھیجتا, پہلے ان کو بھیج دیتا. تو دیکھیے یہاں جس کنٹری میں آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ آپ کو اس پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. آپ احمد آباد سے آئے ہیں, میں مظفر نگر سے آیا ہوں, ہم سامنا کرتے ہیں ایوری ڈے, ہم کرتے ہیں سامنا. وہ کیا ہے پرابلم؟ مجلس ہوئی, اچانک لائٹ گئی. جہاں ہمارے ملک کی دوسری بہت سی خصوصیتیں ہیں وہاں یہ پہلی صفت ہے, یہ پہلی صفت ہے, ٹھیک ہے, یہ پہلی کوالٹی ہے. لائٹ گئی تو آپ نے دیکھا ہوگا امام باڑوں میں جو بلب جلتے ہیں وہ 1000 واٹ جلتی ہے اس طریقے سے. تو ایک بلب جلتا ہے 1000 واٹ کا, اور کتنی روشنی ہوتی ہے, کتنی لائٹ ہوتی ہے. ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, ہم مجلس سنتے ہیں, ہم پڑھ رہے تھے مجلس, سڈنلی چلی گئی لائٹ. اب وہاں تھا اندھیرا. تو وہاں بہت سے افراد بیٹھے ہوئے تھے جہاں بہت سی چیزوں کے شوقین تھے, تو وہاں اسموکنگ بھی کرتے تھے, ان کے پاس لائٹرز تھے. انہوں نے کہا قبلہ ممبر پہ بیٹھے نظر نہیں آ رہا ہے تو چلو لاؤڈ اسپیکر بند ہو تو چلے گا, لیکن اندھیرا نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے لائٹر چلائے اور کم سے کم مجمع میں سے 500 لائٹرز چلے. 500 مگر وہاں جتنے بوڑھے جتنے بزرگ بیٹھے تھے ان سب نے جلدی سے اس طریقے سے کیا, کہنے لگے یہ اتنی روشنی کے بعد ایک دم اندھیرا کیسے ہو گیا, ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. تو میں نے چچا میاں سے کہا کیسی بات کر رہے ہیں, پہلے ایک بلب جل رہا تھا ابھی جل رہے 1000. قسم خدا کی میری جان قربان ہو آپ کی سماعت پر, پہلے تو یہ ایک جل رہا تھا ابھی تو 1000 جل رہے ہیں, اور امت کے سارے بزرگ چیخ رہے ہیں اندھیرا کیسے ہو گیا. کہا تم نے دیکھا نہیں جب اتنی روشنی کے بعد چھوٹے چھوٹے بلب جلے تو انسانیت کے سارے بزرگ چیخنے لگے کہ اتنی لائٹ کے بعد اندھیرا کیوں ہو گیا. کہا اگر سب سے پہلے رسول کو بھیج کے کائنات کو روشن کر دیتا اور پھر میں اپنے حبیب کو واپس بلا کے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کو بھیجتا اور چھوٹے چھوٹے نورانی نبی آتے تو انسانیت کے جتنے بوڑھے ہوتے وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے پروردگار اتنی روشنی کے بعد دنیا میں اندھیرا کیوں ہو گیا. مولا آپ کو سلامت رکھے, عقل سے قریب رہیے گا. تو آپ کی سمجھ میں آیا کہ ہم نے اس لیے بنایا پہلے اس لیے کہ تم ایکسپیرینس کا نام لا لو, سب سے بعد میں اس لیے بھیجا کہ ہم ترقی پسند ہیں. نبی کو پہلے بھیجتے اور آہستہ آہستہ زوال کی طرف جاتے. تو پہلے چھوٹے چھوٹے نبی آئے, پھر ہم نے اس کو بھیجا جو مجسم نور تھا. ہم نے کہا پروردگار یہ امت بہت ہوشیار ہے, اب یہ تیسرا کوشچن کرے گی. کہا وہ جو اللہ نے سب سے پہلے رسول کو بنایا اتنا پیارا بنایا جو کریشن کا شاہکار ہے. دیکھیں قسم خدا کی آپ کی سماعت میں میری جان قربان, چپ نہیں بیٹھیے گا. کہا وہ جو سب سے پہلے رسول کو اتنا پیارا بنایا سب سے اعلیٰ کریشن, تو وہ تو بائی چانس بن گیا. دیکھیے یہ باز آنے والے نہیں ہیں. کہا وہ تو رسول اتنے پیارے اس لیے بنے کہ بائی چانس بن گئے, اور اس کے بعد اللہ نے لاکھ کوشش کی پھر چھوٹے چھوٹے نبی بنے. تو اب اللہ نے کیا کہا کہ اب تم بائی چانس کا بھی الزام نہیں لگا سکتے,
اگر میں صرف ایک کاپی بناتا اور اس کے بعد نہ بناتا تو کہتے بائی چانس. اب بائی چانس نہ کہنا, لیکن اگر میں اس کے جیسی 12-14 کاپیاں اور بنا دوں. بھائی اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا موضوع کو. کہا اگر میں اس کے جیسی 12-14 کاپیاں اور نہ بنا دوں, اور جن کی شناخت یہ ہو کہ صورت دیکھو تو صورت ایک, سیرت ایک, قد ایک, قامت ایک, معیار ایک, رتبہ ایک, سیرت ایک, کریکٹر ایک, ہدایت ایک, طہارت ایک, علم ایک, نور ایک, اور اگر یقین نہ ہو تو جا کے آزما لینا, ایک کو ہٹا دینا, دوسرے کو اس کی جگہ پہ بٹھا دینا. اچھا جملہ سنو, پھر بھی نہ پہچان سکو تو ایک کو بستر سے ہٹا دینا, دوسرے کو اس کی جگہ سلا دینا. اگر پہچان لو تو ہمیں ماننا چھوڑ دینا. ارے صلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے محمد. تو بالکل اب سمجھ میں آیا کہ یہ سب 14 ایک جیسے کیوں ہیں. یہ صرف آل محمد کی صفت نہیں ہے, توحید کی وحدت کی ضرورت ہے, تاکہ آپ وحدت کو ایسے مانیں جیسے اللہ چاہتا ہے. میں بالکل قدم با قدم پڑھوں گا تاکہ یہ موضوع, میرے نوجوانوں کی تعداد یہاں سب سے زیادہ ہے ماشاءاللہ, خدا ان کو سلامت رکھے, سلامت رکھے پروردگار, تاکہ اسٹیکر کی طرح محفوظ ہو سکے. اب سمجھ میں آیا کہ کیوں بنایا. تو پروردگار یہ معاملہ کیا ہے, تو اس سے ایک نتیجہ اور نکلا کہ اب کیوں کہا کہ آل محمد کا ذکر عبادت ہے. دیکھیے اس کا سبب یہ ہے, آپ مجھے بتائیے کہ پہلے اذان آئی ہے یا پہلے نماز آئی ہے؟ آپ ایمان سے بتائیے گا. دیکھیے جعفری سینٹر والے اب اگر خاموش ہوئے نا تو میں شکوہ کروں گا. مجھے بتائیے نماز پہلے یا اذان پہلے؟ تو صاحب نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں, اذان تو مکے میں آ گئی تھی. بھائی خود غار ہرا میں پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں اعلان رسالت سے پہلے سے. تو کہا بھائی نماز پہلے, تو اذان تو مدینہ میں آئی ہے, جا کے قرآن پڑھ لیں. تو ہم نے کہا اب آئیے مسجد میں, جو پہلے آئی تھی اس کو پڑھ رہے ہو بعد میں. اچار جو بعد میں آئی تھی اس کو پڑھ رہے ہو پہلے, تو اب کہو جو بعد میں آیا اس کی کیا فضیلت. اب کہو جو بعد میں آیا اس کی کیا فضیلت. تو اب میں آپ کو بتا دوں نماز اور اذان میں کیا فرق ہے. نماز پہلے آئی, اذان بعد میں آئی, مگر اذان پہلے نماز بعد میں. مگر آ کے دیکھ لو جو پہلے پڑھ رہے ہو وہ مستحب ہے, جو بعد میں پڑھ رہے ہو وہ واجب ہے. آپ نے پہچانا, آپ نے پہچانا. مولا آپ کو سلامت رکھیں. قسم خدا کی میں نے یہ مبالغہ آ رہی نہیں ہے. اس سینٹر میں آج میں نے نوجوانوں سے خود گاڑی میں, اور شہزادی جانتی ہیں کہ مجھے اس منبر سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ حوصلہ افزائی فرمائیں. آپ اتنا بیدار ہیں اور موضوع کو اس طریقے سے سماعت فرما رہے ہیں جو سماعت فرمانے کا حق ہے. مختلف علاقوں میں مجلس سنی جا رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجمع بیدار ہے, اور خدا کرے کہ آپ کی سماعتیں اسی طریقے سے باقی رہیں. اب آپ نے دیکھا کہ اذان تو مستحب ہے مگر نماز واجب ہے. اب ایک بہت ہی مشہور خطیب گزرے ہیں, اور خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں اور سب نے استفادہ کیا. مرحوم علامہ اظہر حسین زیدی علی اللہ مقام ہو, زیدی صاحب مرحوم. یہ جو ہم نکات میں مجلس سے پڑھتے ہیں نا, واقعات کم پڑھ کے نکات میں مجلس, وہ اس انداز کی خطابت کے بانی تھے, اس انداز کی خطابت کے فاؤنڈرز تھے. تو آخری وقت تھا ان کا اور بیمار تھے, اور ان کی سماعت یعنی بہت کمزور ہو چکی تھی, بستر پر تھے, مجلس نہیں پڑھ پاتے تھے
کہ ایک بہت بڑا پادری تھا یورپ کا، ان کا نام تھا ولیم. وہ گئے وہاں پر، تو جا کے انہوں نے جا کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ بھائی جیسے ہمارے یہاں پر پادری ہوتے ہیں، کیا آپ کے یہاں پر بھی ہوتے ہیں؟ تو وہاں شہر والوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو ایک ہی ہے، وہ ہے زیدی صاحب، وہ ہے. کہا مجھے ان کے پاس لے کے چلو. دیکھیں میں کیسے جا رہا ہوں موضوع کی طرف. وہ لے گئے ان کے پاس. تو زیدی صاحب کے کان میں درد تھا، وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے. تو جا کے پہلے تو سلام دعا ہوئی. دیکھیے انداز دیکھیے. تو اس نے یہ کہا ولیم نے کہ زیدی صاحب ہم نے یہ سنا ہے کہ جو تمہارا والا ہے وہ غائب ہے. دیکھیے میں کیسے آپ کے ذہنوں سے قریب سے گزر رہا ہوں. جو آپ والا ہے وہ غائب ہے. کہا بالکل غائب ہے. کہا ہمارا والا بھی غائب ہے. دیکھیں کمپریٹو ریلیجن اسٹڈی میں آپ آئیے گا، میں نے کہا نا ہر چیز سے ثابت کروں گا، ہر چیز سے ثابت کروں گا، ریفرنس دوں گا. تو زیدی صاحب نے کہا کہ اس میں تو بالکل ہم آپ کے بالکل برابر ہیں بھائی. جو عقیدہ آپ کے یہاں پر ہے، ہمیں تو اعتراض عالم اسلام پہ ہے. آپ کے یہاں تو عقیدہ ہے کہ آپ کا بھی غائب، ہمارے یہاں پر کا بھی غائب، یعنی فلسفہ غیبت میں برابر کا شریک. تو اس نے مذاقاً کہا، کوئی کمنٹس نہیں کیا. چونکہ دیکھیں میں نے بار بار کہتا ہوں ہمارا اختلاف عالم سے نہیں ہے، ملا سے ہے. غلط ملا ہے، عالم نہیں. علماء نے تو لکھا ہے سب کچھ. تو اس نے مسکرا کے کہا کہ زیدی صاحب بات تو ٹھیک ہے، ہم دونوں ایک عقیدے میں بالکل کامن ہے کہ آپ کا بھی غائب ہمارا بھی غائب، لیکن ایک بات تو آپ کو بھی ماننی پڑے گی. کیا؟ کہ ہمارا والا جو غائب ہے وہ ہے بلندیوں میں، وہ تو آسمان پہ غائب ہے. اور جس کو آپ مانتے ہیں وہ تو زمین پہ غائب ہے. تو آپ یہ بتائیے آج فیصلہ کر کے کہ افضل کون ہے؟ تو زیدی صاحب نے مطابق فطرت جواب دیا. کہنے لگے اس کا سوال ہم سے نہ کرو، جا کے تو اللہ سے پوچھو. کہا کہ کیوں؟ کہا جب اللہ نے دونوں کو خلق کیا تو اللہ نے ایک ترازو بنائی، ترازو کے پلے میں دونوں کو بٹھایا، اور جب دونوں کو بٹھا دیا تب دونوں کو فضیلتیں دینی شروع کی. جب فضیلتیں بانٹنا شروع کی تو میرے والے کا پلہ جھکتا چلا گیا. کہاں بیٹھتے بھائی، کہاں بیٹھتے؟ اور ان کا پلہ اٹھتا چلا گیا. تو اس نے یہ کہا کہ آپ نے صحیح فرمایا، ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہے. یہ ہے علم. یہ لوگ علم دوست ہیں جنہوں نے پرانی کتابوں کو پڑھ رکھا ہے. تو اب اس نے ایک سوال کیا، اور یہ سوال اب زیدی صاحب سے نہیں تھا، یہ مسلمانوں کے فنڈامنٹلز کو پڑھ کے آیا تھا، عالم تھا. تو اس نے یہ کہا کہ مسلمانوں میں تو ایک عقیدہ ہے کہ جو آپ والے رسول ہیں وہ تو مر گئے. کہ بھائی پہلے تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہاں. کہا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ سو رہے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہنا. کہا اچھا سو رہے ہیں یہ تو مانتے ہیں؟ یعنی اشارہ تھا نجف کی طرف، کربلا کی طرف. کہاں قبر میں سو رہے ہیں. کہا ہمارا والا تو جاگ رہا ہے. کہا بات بالکل صحیح ہے. کہا یہ ہے سب بھٹکے ہوئے مسافر، انہیں ہے ضرورت ہدایت. کامن سینس ہے. بھٹکا ہوا مسافر راستہ کس سے پوچھے گا؟ سونے والے سے یا جاگنے والے سے؟ تو زیدی صاحب نے کہا سونے والے سے. کہنے لگے آپ نے کیا جواب دے دیا؟ کہا اصل میں پرابلم یہ ہے کہ وہ جو جاگ رہا ہے نا وہ تو خود اس انتظار میں جاگ رہا ہے کہ کب یہ اٹھے تو میں اس سے راستہ پوچھوں. مولا سلامت رکھے. دیکھیے یہ ہے نکات. تو انہوں نے کہا کہ آپ نہ کمنٹس کریں، آپ عالم ہیں، آپ پڑھ کے آئے ہیں کتابیں، آپ سب پڑھ کے آئے ہیں. وہ تو خود اس انتظار میں بیچارے آج تک بیٹھے. وہ بیچارے خود اب تک اس لیے بیٹھے کہ یہ کب اٹھے تو ان کے پیچھے مصلی بچھائیں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں، ان سے فتویٰ پوچھیں، ان سے راستہ پوچھیں. اچھا یہ بتاؤ، اب بڑا پیارا سوال ہے. دیکھیے قسم خدا کی میں اس کو وضاحت سے نہیں پڑھوں گا، مجھے معاف کرنا. صرف نقطے کی بات ہے. نقطے کی بات وہ سمجھیں گے جو صاحب نقطہ ہے، آپ سمجھیں گے. کہا یہ بتائیے کہ یہ حضرت عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ کیوں بٹھایا؟ دیکھیں میں وضاحت نہیں کروں گا، جو سمجھ سکے سمجھے، جو نہ سمجھ سکے اسے خدا سمجھے، اور جسے کوئی نہیں سمجھائے گا اسے اصغر مہدی سمجھائے گا. ہاں جانے نہیں دوں گا میں کہ یہ چوتھے پہ کیوں بٹھایا.
چوتھے آسمان پہ پہلے پہ بٹھا دیتے بھائی، حفاظت کرنا تھی نا، دوسرے پہ بٹھا دیتے، تیسرے آسمان پہ بٹھا دیتے. ارے کہاں پہ ہیں آپ؟ دیکھیں عالم پوچھ رہا ہے عالم سے، بھائی کتاب پڑھ کے آیا تھا، کہاں ہے آپ؟ مولا سلامت رکھے آپ کو. یہ چوتھے پہ کیا بٹھایا؟ سوسائٹی صاحب نے کہا کہ تم آئے ہو پڑھ کے، بھائی بہت پڑھ کے آئے ہو، میں سمجھ گیا. تو کہا بھائی سنو، حضرت عیسیٰ کی ولادت تک، یہ آپ کی کتاب بھی کہتی ہے اور ہماری کتاب بھی، شیطان زمین پہ ضرور آ گیا تھا. اور نہیں تو جا کے اگر یقین نہ ہو تو سورہ معارج وغیرہ پڑھ لیجئے، صاف لکھا ہے نا. کہا یہ حضرت عیسیٰ کی ولادت تک آسمان اول پہ چلا جاتا تھا، شیطان اول کے پاس پہنچ جاتا تھا، دوسرے آسمان پہ بھی چلا جاتا تھا. ارے میرا ذہین مجمع، میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، آپ کے سمجھنے کا نہیں. میں تو آسمان کو پڑھ رہا ہوں، اللہ جانے آپ کس کو سمجھ رہے ہو. بھائی ریکارڈ ہو رہی ہے نا، لائیو جا رہے ہیں. بھیا میں پڑھ رہا ہوں آسمان کو. کہاں چلا جاتا دوسرے آسمان پہ، حتی تیسرے آسمان پہ چلا گیا تو فرشتے باقاعدہ سے مارتے ہیں نا تیر، اور یہ بھاگتا ہے. یہ تو قرآن میں آپ پڑھتے ہیں. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جب رسول کی ولادت ہوئی تو تالے تو آسمانوں پہ بعد میں پڑے کہ یہ نہیں جا سکتا، لیکن عیسیٰ کی ولادت کے بعد اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ یہ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ تو جا سکتا تھا یہ بیچارہ، چوتھے آسمان پہ اس کا باپ بھی نہیں جا سکتا تھا. کہاں پہ بیٹھے؟ کہا اس لیے چوتھے آسمان پہ بٹھایا کہ یہ تو کیا پہنچے گا، اس کا باپ بھی چوتھے کے پاس نہیں جا سکتا. نعرہ حیدری، 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 دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. صلوات پڑھ دے مل کے محمد والے محمد. قرآن پڑھ لیجئے، مولا سلامت رکھے آپ کو. دیکھیں اب تو گفتگو مشکل نہیں ہے، میں نے آسان کر دیا. دیکھیں محمد سے قائم آل محمد تک، جبکہ میرا موضوع تھا صرف قائم آل محمد، تو یہاں پڑھتے نہیں ہیں، پڑھواتی ہیں، اس لیے کہ پہلے کو پڑھو تو آخر سمجھ میں آئے. اب دیکھیے میں بالکل رزق علم اور بلا فصل آپ کے سامنے پڑھوں گا قسم خدا کی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ موضوع امام حجت ہے، مگر میں لفظ وجود پہ بحث کروں گا. لفظ وجود، اب سنیے گا آپ اور سنبھالنے کی کوشش کیجئے گا. کوفے میں بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مرجع، ایک شخص آیا، آ کے یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے امام زندہ ہیں. کہا کہ بھائی بالکل ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے امام زندہ ہے. دیکھیں بالکل ایگزامپل سے سمجھاؤں گا. لیکن آپ کا عقیدہ کنڈیشنل ہے. ایک تو مانتے ہو زندہ پلس لانگ لائف، کنڈیشنل عقیدہ ہے نا کہ ابھی تک زندہ اور 12 صدیاں گزر گئی، 1200 ایئرس. تو کہا کیا عقیدہ تو بالکل صحیح ہے. کہا دلیل دو قرآن سے. اب سمجھ میں آیا، ہر بات پہ قرآن، قرآن سے دلیل دو. اچھا وہ بھی فقیہ تھے، انہوں نے قرآن کی آیات کو پڑھنا شروع کر دیا. اتفاق یہ ہوگی بائی چانس، دیکھیں جملے کی قدر کیجئے گا، یہ جو سوال کر رہا تھا یہ اس مدرسے سے پڑھ کے آیا تھا جہاں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ میں نہ مانوں. دیکھیں ایک جملے کی قدر ہو رہی ہے قسم خدا کی. یہ وہاں سے پڑھ کے آیا تھا اس یونیورسٹی سے کہ جہاں کا پہلا لیسن تھا کہ دیکھو بھائی ہم ایک ہی چیز پڑھاتے ہیں، اس کا نام ہے میں نہ مانوں. وہ پریشان ہو گئے، بہت دیر ہو گئی. آخر میں کہا بھائی تجھے تو کوئی نہیں سمجھا سکتا، تو جا یہاں سے. وہ چلا گیا، وہ تو چلا گیا، لیکن جو بزرگ فقیہ تھے وہ مصلے پہ گئے اور جا کے رونے لگے. دیکھیے عجیب جملہ ہے، رو کے کہتے ہیں، میں بہت آہستہ سے پڑھوں گا یہ واقعہ، دیکھیے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. کہا مولا کیا آل محمد سے ریلیٹڈ منسلک کوئی ایسا بھی عقیدہ ہے کہ دشمن ہم سے سوال کریں اور ہم ثابت نہ کر سکے؟ مولا کیا ہم اتنا غریب ہو گئے؟ مصلے پہ یہ کوشچن کیا، سجدے میں سر رکھا، آنکھ لگ گئی.
آپ سمجھ میں آیا کہ آپ تو امامت کی محافظت کریں، عزاداری کی مدد خود ہوتی ہے ادھر سے. آپ تو صرف کوشش کریں، مدد وہاں سے آئے گی. سو گئے، سجدے میں سر رکھا کہ اتنے میں کیا دیکھا کہ مسجد سہلا ہے. بھائی کیف طاری ہوگا. اور میری جان قربان ہو جائے، آج دن کون سا ہے بھائی؟ جمعہ. اور جمعے کے دن امام کا تذکرہ. مسجد سہلا پردہ پڑا ہے بالکل ایسے جیسے یہاں پردہ ہے، یہ بالکل ایسے پردہ پڑا ہے، ایسے پردہ اٹھا. سنیں میری بہنیں، انشاءاللہ اس وجود کی دلیل کے بعد ہمیں اور آپ کو اللہ زیارت کا شرف دے دے. بس کیا دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت، نوجوان رانا، بالکل ایسے 34 یا 35 برس کا سن. اور کیفیت یہ ہے کہ چوڑا سینہ، مضبوط بازو، چوڑی پیشانی، قد و قامت بلند، پیشانی سے ایسا نور نکل کے آسمان کی طرف جا رہا ہے کہ نگاہیں ٹھہرتی نہیں ہے. عالم تھے، دیکھا تو پہچان کے کوئی عام انسان نہیں، زمانے کا امام آ گیا مدد کے لیے. ہائے ہائے، آ گئے امام مدد کے لیے. مگر جب آئے تو امام گفتگو ہی نہیں کر رہے ہیں. یہ بھی خاموش، وہ بھی خاموش. خواب ختم، سجدے سے اٹھے، امامہ اتار کے سر سے رونا شروع کر دیا. کب وائے ہوئی زندگی پر امام کو دیکھا، زیارت کی، بلایا کس لیے تھا، سوال بھی نہ کیا. یہ تو رونے لگے، تڑپنے لگے. روتے روتے یاسو وسیلہ بنے. اچانک کہنے لگے کہ جب میں نے امام کو دیکھا تو انہوں نے مجھ سے گفتگو تو نہیں کی، مگر ان کے لب، ان کے ہونٹ ساکت نہیں تھے، کچھ پڑھ رہے تھے. ہائے ہائے ہائے، حرکت تھی، چپ نہیں تھے. اب جو غور کیا، کانسنٹریٹ کیا، تو امام قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے تھے اپنے وجود کے سلسلے میں. اللہ اکبر، ایک آیت پڑھ رہے تھے، اور وہ آیت تھی سورہ یونس کی. اب انہوں نے مسلح پہ کہا کہ سورہ یونس کی آیت سے امام کی زندگی کا کیا لینا دینا ہے بھائی؟ یہ امام نے آیت پڑھی، مطلب تو نہیں سمجھ میں آیا. کہا کہ ترجمہ دیکھو. اب جو ترجمہ دیکھا، خاموش نہیں بیٹھ سکیں گے آپ. تو آیت یہ تھی جس کو امام پڑھ رہے تھے کہ یونس اگر میری تصویر نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کے شکم میں رہتا. قسم خدا کی دلیل میری نہیں ہے، جنہوں نے واہ کی ہے نا، وہ اپنے امام کی دلیل پہ سبحان اللہ کہا ہے. کہا کہ یونس قیامت تک مچھلی کے شکم میں رہتے. تو عالم نے کہا کہ یعنی امام سمجھانا چاہ رہے تھے کہ مچھلی کا پیٹ، مچھلی کا شکم، جہاں نہ ہوا، جہاں نہ غذا، جہاں نہ پانی. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں قیامت تک رکھتا. تو اگر قیامت تک رہتے مچھلی کے پیٹ میں تو زندہ ہی تو رہتے. امام نے کہا جا کے دشمن سے کہہ دو وہ اللہ جو حضرت یونس کو قیامت تک زندگی دے سکتا ہے تو وہی اللہ اگر فقر یونس کو قیامت تک حیات دے دے تو اس میں حیرت کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، میری جان قربان ہو جائے، میری جان قربان ہو جائے. امام کی دلیل ہے. یا علی یا علی، کہا کہ اللہ یونس کو حیات دے سکتا ہے قیامت تک، اور جس کے صدقے سے یونس کو نبوت ملی ہو اللہ اس کو حیات دے دے. اچھا اب قیمتی جملہ امام نے اشارہ کیا، اب جملہ سنو گے جو سمجھ سے، قسم خدا کی قدر و قیمت سے ہر ہاتھ اٹھے، اس لیے کہ دلیل میری نہیں امام کی ہے. کہا اس سے کہو، کیا کہو؟ کہا یونس تو بعد میں زندہ رہتے، پہلے تو وہ مچھلی جو یونس کو پیٹ میں رکھ کے صبح قیامت تک تیرتی، وہ بھی تو صبح قیامت تک زندہ رہتی.
اب تو عالم نے سجدے شکر کر کے کہا مسلمانوں جو اللہ مچھلی کو قیامت تک زندگی دے سکتا. سلامات پڑھ دے مل کے محمد والے محمد والے. تو آپ کی سمجھ میں آیا؟ پہلی دلیل امام کی عمر طولانی، لانگ لائف کے سلسلے میں. دیکھیے لکھیے گا گھر پہ جا کے ڈائری میں تاکہ نیکسٹ ایئر میں ریپیٹیشن نہ کرو. اور وجود کے سلسلے میں آپ کے پاس ایگزامپل رہے. سن لیجیے بھائی، اب پتا چلے کتنے نئے نکات. اب کوشچن یہ کہ ٹھیک ہے بھائی ہم نے آپ کے امام کی حیات کو مان لیا، اب یہ لے کر آئے میڈیکل سائنس کو. میڈیکل سائنس میں انہوں نے ہیومن نیچر کو سامنے لا کے رکھا اور کہا کہ اصل میں یہ جو عقیدہ ہے کہ آپ کے امام آج تک زندہ ہیں یہ ہیومن نیچر کے خلاف ہے. ہیومن نیچر کے خلاف ہے. دیکھیے ابھی بھی میری وہ بہنیں جو گفتگو کر رہی ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی مت کہنا کسی کو کہ خاموش رہے، اس کا میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں. علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب مجلس میں فرش عزا پہ آ کے بیٹھو تو پہلا عقیدہ یہ رکھنا کہ نہ جانے کس کے پہلو میں کون بیٹھا ہے. اب میری بہنیں جانے اور فاطمہ زہرا جانے، بس اب اناؤنسمنٹ نہیں کرنا آج کے بعد پوری زندگی. اور یہ میں پوری زندگی کے لیے کہہ رہا ہوں اپنی مینجمنٹ کو، پوری لائف. اب کبھی درخواست مت کرنا کہ خاموش بیٹھے، چونکہ بس یہ سوچ کے آؤ کہ نہ جانے کس کے پہلو میں کون بیٹھا ہے. یہاں سے مرتبہ بھی پہچان لیجئے اور اپنی رسپانسبلٹی کو پہچان لیجئے. کہا یہ عقیدہ دیکھیے یہاں کی پڑھی لکھی سوسائٹی میں پڑھ رہا ہوں اگینسٹ دا ہیومن نیچر. ہم نے پوچھا کیوں؟ کہا انسان کی نیچرل لائف 100 ایئر سے زیادہ نہیں ہو سکتی. بھائی میرے نوجوان سنو آج کی مجلس کا پھر یہ ہے، بس لیجئے. انسان کی لائف نیچرل لائف 100 ایئر سے زیادہ نہیں ہو سکتی. وہ بھی اگر آپ کو کوئی 100 برس کا نظر آئے تو اس کی عزت کرو، وہ قوم کا تبرک ہے. یہ حقیقت ہے، آپ بزرگوں کی عزت کریں. اگر کوئی 100 برس کا زندہ ہے تو یہ اکا دکا کیس ہے، کامن نہیں ہے. تو کیا یہ عقیدہ تو ہیومن نیچر کے اگینسٹ ہے، 100 سال سے زیادہ ایج نہیں ہو سکتی. آئیے ہم آپ کو قرآن میں ایک نیچرل ایج دکھاتے ہیں، اور وہ دلیل نہیں دوں گا جو دلیل سب دیتے ہیں، وہ ایگزامپل نہیں دوں گا ورنہ پھر مجلس کا فائدہ کیا ہے. ہم آپ کو نیچرل ایج دکھاتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی نیچرل ایج 100 ایئر سے زیادہ نہیں ہو سکتی. مجھے یہ بتاؤ، اس ماڈرن سوسائٹی کو بتاؤ کہ جہاں سورج سے آگ برس رہی ہو، ڈیزرٹ جل رہا ہو، ریفریجریٹر کا کانسیپٹ نہ ہو، ملک میں ہو یا اس پہ عذاب آ چکا ہو، بدبوئیں اٹھ رہی ہوں، فضا خراب ہو، تو کھانے کی نیچرل لائف کتنی ہے؟ آپ سے زیادہ نہیں کوئی بتا سکتا. کہا کہ اگر لے آئیے تو صرف 24 آور، اس کے بعد کھانے کی نیچرل لائف ختم. آئیے ہم آپ کو قرآن میں دکھاتے ہیں نیچرل لائف، میڈیکل سائنس سے دکھاتے ہیں آپ کو. قرآن میں پھر واقعہ نہیں پڑھوں گا چونکہ ماشاءاللہ احسان ہے پروردگار کا، آپ قیادت میں ہیں عالم کی تو آپ اشاروں میں سمجھتے ہیں، اور وہ عالم آپ کو ملا ہے نارتھ امریکہ میں جو صاحب نظر ہے. قسم خدا کی یہ احسان ہے پروردگار کا کہ آپ کو وہ عالم ملا جو صاحب نظر ہے، جو نارتھ امریکہ میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے. جو شخص، آپ یہ جا کے علماء سے پوچھئے کہ ان کی قدر و منزلت کیا، یہ آپ ہم سے پوچھیں. نعمت ہے وجود جس کا، آپ کو وہ عالم ملا. اور یہ میں نارتھ امریکہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں چونکہ علماء اس بات کے متفق ہیں جن کا وجود نعمت ہے. سنیں، واقعہ اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ آپ کا علم بہت زیادہ ہے، چونکہ 24 آور آپ نے اپنی کمیونٹی کو پرووائڈ کیا ہے عالم، تو آپ کا معیار بلند ہے. 2 بھائیوں کا تذکرہ قرآن میں اشارہ کافی ہے، عزیر اور عزیرہ. سیم ڈے پیدا ہوئے، سیم ڈے دونوں کی رحلت ہوئی، مگر ایک کی عمر 50 برس، ایک کی عمر 150 ایئرس. یہ واقعہ سننا ہے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عزیر پیغمبر ہیں،
راستے سے گزر رہے تھے, کیا دیکھا کہ بستی کے اوپر عذاب آیا, بیماری پھیلی, سب مر گئے, سواری پہ تھے سوار اپنے گھوڑے پر. تو اللہ پہ اعتراض نہیں کیا, چونکہ نبی شک نہیں کر سکتا ہے, اطمینان قلب کے لیے کہا کہ پروردگار تو ان کو زندہ کیسے کرے گا, زندہ کیسے کرے گا. یہ کہا اور سو گئے, نیند طاری ہو گئی. اب کچھ نہیں اس کے بعد. اب سنو, اللہ نے اٹھایا, اٹھو. جس دن سوئے تھے 25 برس کے تھے, اور جب اٹھے تو پھر 25 برس کے. ارے کہاں پہ ہیں بھائی آپ؟ معلوم ہے یونیورس میں ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پہ جانے کے بعد وقت کی رفتار تھم جاتی ہے. تھیوری آف اسپیس کو بھی جا کے پڑھ لو, وقت کی رفتار تھم جاتی ہے. تو اللہ نے خود کوشچن کیا, یونس کتنے دن سوئے؟ تو کہنے لگے چند گھنٹے, یا اس سے کچھ زیادہ. کہا 100 سال سوئے. اب جو کہا تو اپنا دیکھا, جوان. کہا بھائی سبحان اللہ, کیا کہنے, 125 برس میں بھی 25 برس کے. اب حیرت سے کہا ہم 100 برس سوئے. کا یقین نہیں ہے؟ کا بالکل ہے. کہا ذرا اپنی سواری دیکھنا. تو سواری جب مر چکی تھی وہ گھوڑا, تو بالکل ایسے ہی تھا کہ ہڈیاں پڑی تھی جیسے 100 برس میں جو حال ہونا چاہیے, یعنی کیلشیم بن چکا تھا ہڈیوں کا اور بونز کا بھی. اب قرآن نے کہا یونس مڑ کے دیکھو, ٹرن ہو کے دیکھو. کیا وہ کھانا جو تمہاری زوجہ نے بنایا تھا 100 برس پہلے, اس سے تو بھاپ نکل رہی ہے. ارے کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ وہ تو ایسے تر و تازہ ہے جیسے ابھی بناؤ. اب جو دیکھا تو کھانا تازہ, فریش, بلکہ گرم, بھاپ نکل رہی ہے. یونس نے کہا ہم حضرت عزیرہ نے کہا ہم پہچان گئے. عزیر نے کہا ہم پہچان گئے. میرا سوال یہ ہے, سورج سے آگ برس رہی ہے, ڈیزرٹ جل رہا ہے, بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں, ڈیزیز پھیلی ہوئی ہے, ایسے وقت میں کھانے کی نیچرل لائف کتنا ہے؟ 24 آور نیچرل لائف. مگر اللہ نے, اب جملہ سنیے گا, ضائع نہ ہو, اللہ نے ایبسولوٹ پاور کو وسیلہ بنا کے, اللہ نے قدرت کاملہ کو وسیلہ بنا کے 24 گھنٹوں کو 100 برس میں تبدیل کر دیا. اے بھائی کوئی اکاؤنٹنٹ ہے یا کوئی ہے؟ حساب لگائیے گا, نہیں تو سب کے موبائل میں کیلکولیٹر ہے. یہاں اس وقت فون استعمال کرنے کی اجازت ہے میری طرف سے, کیلکولیٹ کیجئے گا. اور یہاں تو سب بزنس مین بیٹھے ہیں. اللہ نے 24 گھنٹوں کو بدلا 100 ایئرس میں. انسان کی نیچرل لائف نہیں ہو سکتی 100 برس سے زیادہ, تو وہ اللہ جو 24 گھنٹوں کو 100 برس میں تبدیل کر سکتا ہے, اکاؤنٹنٹ اٹھ کے بتائے اگر 100 برس کو کنورٹ کرنا چاہے تو کتنی سینچری میں تبدیل ہوگا؟ کتنی سینچری میں تبدیل ہوگا؟ تو بھیا ابھی تو 1200 برس گزرے ہیں, اکاؤنٹنٹ سے جا کے پوچھو, اگر 1200 برس اور گزر جائے, نہ عقیدے میں کمی آئے گی, نہ جذبہ محبت میں کمی آئے گی. ارے صلوات پڑھتے مل کے محمد والے محمد پر. یہ آپ نے پہچانا؟ جب ہم نے یہ سوال کیا تو کہنے لگے اللہ کے پاس تو ایبسلیوٹ علم تھا. اچھا, کھانے کے سلسلے میں اللہ کا علم نظر آتا ہے, امامت کے سلسلے میں نظر نہیں آتا. کھانا تمہاری پرانی عادت ہے, تبھی تو باغ کے باغ چڑھ گئے. کھانا سب سمجھ میں آتا ہے. اچھا, ہمارے یہاں, ہمارے جعفری سینٹر میں بھی, دوسرے ازا خانوں میں بھی, ہمارے یہاں جو ہے وہ روز کھانا ہوتا ہے. جب ہمارے کھانا ہوتا ہے تو چڑھتے ہیں, کہنے لگے میاں تم روز کھاتے ہو, روز یہاں 9 بجے کھانا لگ جاتا ہے, دسترخوان لگتا ہے, حلیم بھی کھاتے ہو, کھچڑا بھی, بریانی بھی, مٹھائی بھی, نان کھٹائی بھی, یہ روز کھاتے ہو, یہ روز کیوں کھاتے ہو؟ یہ بدعت, یہ بدعت. تو میں آپ کی اس کی تھیوری بتاؤں. یہ جو یہاں پر انجمن ہے, جو لنگر کا کھانے کا انتظام کرتی ہے, جو مینجمنٹ ہے, جو آپ کے تعاون سے انتظام کرتے ہیں, اور دیکھنے والے کہتے ہیں روز کیوں کھاتے ہو؟ ہمارے یہاں تو بدعت ہے, ہمارے یہاں تو بدعت ہے. جب پورا باغ کھایا تو بدعت نہیں تھا.
اچھا جعفری سینٹر نے اپنا ہال بنا دیا وہاں کھلانے کے لیے تو کہتے ہیں بدعت ہے. اے بھائی چھٹکتے کیوں؟ ہم تو روز کھائیں گے، شربت بھی پیئیں گے، حلوہ بھی کھائیں گے، نان کھٹائی بھی کھائیں گے، ہم تو روز کھائیں گے. کیوں؟ اس کا سبب ہے دیکھیں دنیا میں دو کائنڈ کے، دو قسم کے بزرگ ہوتے، اور یہ سب کے گھروں میں ہے، جا کے پڑھ لیجئے گا. میں بالکل ایگزامپل دیتا ہوں اس دنیا سے. کچھ بزرگ تو تھے جو اپنی زندگی میں سب چاٹ کے چلے گئے. بعد والوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اسٹرگل کرا رہے ہیں، سب محنت کر رہے ہیں، سب مزدوری کر رہے ہیں، سب کھا گئے. اور کچھ وہ تھے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا، بچا کے رکھا اپنی نسلوں کے لیے. ان کا لباس دیکھو، ان کی گاڑی دیکھو، ان کا مکان دیکھو، ان کا سینٹر دیکھو. بھائی ہوتا ہے. تو جیسے دنیا میں دو بزرگ، ویسے ہی اسلام میں بھی دو بزرگ گزرے. کچھ تو وہ تھے جو اپنی زندگی میں سب کھا گئے بکروں کی طرح، بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں. اب ان کے یہاں کھچڑا بھی بدعت، بریانی بھی بدعت، نان کھٹائی بھی بدعت. ہمارے اجداد نے کچھ کھایا ہی نہیں، سب کچھ ہمارے لیے چھوڑا. ہم روز بریانی کھاتے ہیں، روز حلیم کھاتے ہیں. یہ ہے راز، یہ فلسفہ ہے بھائی، یہ تھیوری ہے. دین کو سمجھنا ہے تو زندگی سے سمجھو، یہ فیکٹ ہے. ہمارا ایمان نے سب کچھ ہمارے لیے بچا کے رکھا، ہمارے پاس ہے تو ہم کھاتے ہیں، ہم روز کھائیں گے. اب سنیے گا، اب جو میں دلیل دے رہا ہوں یہ آخری دلیل، اور عالم اسلام میں اگر جرت ہے تو آپ دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ جانا اور اپنے امام کے وجود کے سلسلے میں گفتگو کرنا. اب میرا چیلنج ہے کمپیریٹو ریلیجن اسٹڈی کو سامنے رکھ کر، نوجوانوں صرف اس دلیل کو سننا اور محفوظ کرنا. جاؤ جس پلیٹ فارم پہ جا کے آپ بحث کرنا. دیکھیے سارے فنڈامنٹلز میں اختلاف ہے، عقائد میں اختلاف ہے، مانتے ہیں سب کا عقیدہ اپنی جگہ پر ہے، ہم کسی پہ کمنٹس کرنے کا حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے بھائی. ہمارا عقیدہ ہمارے لیے، آپ کا عقیدہ آپ کے لیے، مگر آپ کسی کو بدعتی اور کافر اور مشرک نہ کہیے، یہ نہ کہیے. کیوں؟ دیکھیے عالم اسلام میں پروفٹ ہوڈ کے لیے، دیکھیے میرے بزرگ ذرا میرا حوصلہ افزائی فرمائیں گے، بہت سخت جملہ ہے. جہاں بہت سے اختلاف ہیں وہاں ایک عقیدے پہ سب ایک پلیٹ فارم پر ہیں، سارے فرقے. کہ اللہ نے نبی کے لیے یہ کہا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک. قسم خدا کی میں اگر 10,000 مرتبہ بھی سینٹر میں آؤں تو اس سے بڑی دلیل میرے پاس نہیں ہوگی بھائی. میں صاف بتا رہا ہوں، میں نہیں کہوں گا اس سے بڑی دلیل دے دوں گا، میرے پاس نہیں ہے اس سے بڑی دلیل. سارے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہے عالم اسلام کہ ہاں رسول کے لیے اللہ نے کہا لولا کلمہ خلقت الافلاک. ترجمہ کیا ہے؟ میرے حبیب، بھائی بہت توجہ سے سنیے گا، میرے حبیب اگر آپ کو خلق کرنا، آپ کو کریٹ کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کو، بھائی ذرا سا منہ سے بولیے گا، بہت مشکل منزلیں ہیں. اگر آپ کو خلق کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. کیا کہا اللہ نے؟ میں نے بنایا سب کچھ آپ کے لیے. کیا بنایا؟ آسمان کا شامیانہ اس لیے لگایا کہ میرے حبیب کو آنا تھا. بہت محبت سے سنیے گا. زمین کا فرش اس لیے بچھایا میرے حبیب کو آنا تھا. چاند اور سورج کی قندیلوں سے کائنات کو روشن اس لیے کیا کہ میرے رسول کو آنا تھا. سبزے اس لیے اگائے کہ میرے حبیب کو آنا تھا. چشمے اس لیے بہائے میرے حبیب کو آنا تھا. پانی کو روانی اس لیے دی کہ میرے حبیب کو آنا تھا. چڑیوں کو چہک اس لیے دی کہ میرے رسول کو آنا تھا. کلیوں کو چٹک اس لیے دی کہ میرے حبیب کو آنا تھا. ستارے اس لیے خلق کیے کہ میرے حبیب کو آنا تھا. کیوں؟ کہ دنیا کا ٹریڈیشن ہے کہ جب کوئی معزز مہمان آتا ہے، اے بھائی میں نے کل بھی آپ کے گھر سے مثال دی تھی، دنیا کا دستور ہے جب کوئی مکرم معزز مہمان آتا ہے تو اس کے لیے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے. ہائے میری جماعت کے لوگ سنیں، اس کے لیے گھر کو سجایا جاتا ہے. کیسے؟
شامیانہ لگایا جاتا ہے، پھر فرش بچھایا جاتا ہے، پھر روشن کیا جاتا ہے، پھر اس کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے. کیوں؟ ہمارے گھر پہ مہمان آنے والا ہے، ہمارے گھر پہ مہمان آنے والا ہے. تو اللہ نے کائنات کو کیوں سجایا؟ حبیب آنے والے تھے. مگر اسی دنیا کا ٹریڈیشن ہے، جب مہمان واپس چلا جاتا ہے شامیانہ اتار لیا جاتا ہے. فرش سمیٹ لیا جاتا ہے، قندیلوں کو بجھا دیا جاتا ہے، ڈیکوریشن کو اتار لیا جاتا ہے. سارا عالم اسلام کہتا ہے آسمان کا شامیانہ لگا، مہمان آنے والا تھا. زمین کا فرش بچھا، مہمان آنے والا تھا. چاند اور سورج کی خندیلیں لگائی، مہمان کو آنا تھا. چڑیوں کو چہک دی، مہمان کو آنا تھا. سبزہ اگا، نبی کو آنا تھا. چشمے بہے، نبی کو آنا تھا. سبزہ مہکا، گلشن مہکے، نبی کو آنا تھا. تو ہونا کیا چاہیے؟ نبی دنیا سے چلے گئے، نبی دنیا سے چلے گئے تو ہونا کیا چاہیے کہ جس دن رحلت ہوئی آسمان کا شامیانہ اتار لیتا، زمین کا فرش سمیٹ دیتا، چاند اور سورج کی قندیلوں کو بجھا دیتا، سبزے اگنے بند ہو جاتے، غلے اگنے بند ہو جاتے، اناج پیدا ہونا بند ہو جاتا. لیکن شامیانہ آج بھی لگا ہے، فرش تو آج بھی بچھا ہے، سبزہ تو آج بھی اگ رہا ہے، چشمہ تو آج بھی بہ رہا ہے، قندیلیں تو آج بھی لگی ہوئی ہے. تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ پہلا محمد چلا گیا مگر کوئی ہو بہو محمد جیسا آج بھی اس دنیا میں موجود ہے، جس کے صدقے سے کائنات کا چرخہ گھوم رہا. یہ دلیل ہے بھائی، لے کر آئیے عالم اسلام جائے اور جا کے بحث کرے. کائنات دلیل ہے. جو فرش پہ بیٹھے ہو نا، یہ فرش دلیل ہے. کوئی ہو بہو، اور یہ نہیں محمد ہے، نہیں، کوئی ہو بہو محمد جیسا، کوئی ہو بہو محمد جیسا اس کائنات میں موجود ہے، جس کے صدقے سے کائنات کا چرخہ گھوم رہا ہے. قرآن سے دلیل نہ پوچھیے، آسمان سے دلیل لیجیے، سمندروں سے جا کے پوچھیے، یونیورس سے پوچھیے. زندگی دلیل ہے کہ کوئی صاحب الامر اولو الامر موجود ہے. یہ ہے آپ کے امام. اور میں آپ کو بتاؤں، اور آپ قسم خدا کی قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، مصائب پہ جانے سے پہلے قیامت کا جملہ ہے یہ. آپ دنیا کے کسی بھی ریلیجن کو پڑھیں، آپ کہاں سے آئیں؟ ہندوستان سے. جا کے پڑھیے آپ مت. وشنو کو پڑھیں آپ، جس کے 7 اوتار ہیں، اسی میں سے ایک اوتار رام ہے، اسی میں سے کرشن بھی ہے. یہ وشنو ہی کے اوتار ہیں جو 7 اوتار تھے. مہاتما بدھ 2500 برس پہلے ہیں. BC بولی جاتی ہے، قبل از مسیح، بیفور کرسٹ. جا کے پڑھیں آپ. چانکیہ نے جو کتاب لکھی ہے چندر موریہ کے زمانے میں، پالیٹکس اور سیاست کی پہلی کتاب جس کا نام ہے ارتھ شاستر. جی جا کے آپ پڑھیے. سیاست پہ پہلی کتاب ہے دنیا میں جو ارتھ شاستر لکھی گئی. آپ جا کے میں کتنے نام آپ کو بتاؤں، سارے مت پڑھیے آپ. اس کے بعد 4 وید جا کے پڑھیے. ہر جگہ پہ رہبریت کا کانسیپٹ ہے. مگر جو رشتہ آپ کا اپنے رہبر سے ہے، جو رشتہ آپ کا آپ کے رہبر سے ہے، وہ رشتہ دنیا کی کسی قوم کا اپنے اوتار سے نہیں ہے. وہ رشتہ کیا ہے؟ اب سنیے، وہ رشتہ کیا ہے. کہا ہمیں صبح شام پکارو، اپنی دعاؤں میں پکارو، ہر روز یاد کرو، ہر مسجد میں یاد کرو، ہمیں پکارو. اور اب جملہ سنو گے، کہا روز پکارو، پلس اگر کبھی زیادہ یاد تڑپانے لگے تو کبھی کبھی خط و کتابت بھی کر لیا کرو. اللہ اکبر، قسم خدا کی میں نے کیا کہہ دیا.
اگر کبھی زیادہ زیادہ یاد تڑپائے ہماری تو ہمیں خط و کتابت کر لیا کرو، لیٹرز بھی بھیجا کرو، دنیا کے سارے متوں کو پڑھو. کبھی جب رہبر و پیشوا چلا گیا تو یہ رشتہ باقی رہا. کہا اگر زیادہ یاد تڑپانے لگے تو خط و کتابت بھی کر لیا کرو. یہ ہے آپ کا رشتہ، قسم خدا کی یہ ہے آپ کے امام کا آپ کی کمیونٹی پر، ہم پر احسان. خط و کتابت عریضے کا جانا دلیل ہے کہ آپ کا آپ سے امام سے رشتہ ہے. اب جب ہم نے یہ پڑھا کہ اتنی محبت کرتے ہیں امام آپ سے اور اتنا ہاٹ لائن پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں آپ اپنے امام سے، اور اس میں بھی کہا سنو یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ 15 شعبان کو عریضہ لکھنا، نہ جب دل چاہے عریضہ لکھ دینا. اور اس کے بعد کہا سنو بھائی صرف ضرورت کے تحت نہ لکھا کرو، کبھی کبھی محبت کے تحت بھی لکھا کرو. اس لیے کہ ضرورت کے تحت تو ہمیں سب نے پکارا ہے، محبت کے تحت صرف تم پکارتے ہو. تو یہاں ایک کوشچن ریز ہوا، کہنے لگے بھائی یہ محبت تو ون سائڈ لو ہے، ایک طرفہ محبت ہے. کیوں؟ کہا خط جاتے ہوئے تو ہم نے ڈیلی دیکھے ہیں. 15 شعبان کو آپ تو پورے دریا کو، پورے ندی کو، احمد آباد میں جو ہماری وہ ندی بہتی ہے وہیں پر، جی ہاں سابرمتی ایکسپریس بھی ہے اور سابرمتی وہ بھی ہے نا. تو کہا کہ آپ آنے کے بعد پوری ندی پہ جسے کہتے ہیں وہ کاغذ جا رہے ہیں اور خط جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے کہ اپنے امام سے ہمارا رشتہ ہے. کہا یہ محبت تو ون سائڈ ہے، یہ ون سائڈ محبت ہے. کہا کیوں؟ کہا سابرمتی سے عریضے جاتے ہوئے تو سب نے دیکھے، آتے ہوئے کبھی کسی نے نہیں دیکھا. تو پرابلم کریٹ ہو گئی. ہم نے کہا یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ اس سے پوچھو جو عریضہ لکھتا ہے، کہ جب وہ لکھتا ہے تو جواب عریضہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے. یہ وہی دعا کا فلسفہ ہے. مولا کہتے ہیں جو کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی وہ جھوٹا ہے. دعا کا مانگنا دلیل ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، ورنہ دعا ختم ہو جاتی. قربان ہو جائے بھائی. کہا مانگنا دلیل ہے، یہ ہیومن نیچر ہے کہ ملتا ہے، ورنہ دعا کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا. کہا عریضے کا جانا دلیل. اچھا جو لکھتا ہے اس سے پوچھو نا کہ تجھے اولاد ملی یا نہیں، تجھے صحت ملی یا نہیں، اس سے پوچھو. اگر اچھا نہیں کتاب میں دکھاؤ. اچھا ایسے بات پہ لاتے کتاب میں دکھاؤ، جیسے ہمارے مثال دیتی ہے نا کہ بات میں چھوڑتے ہیں. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں مثال دیے بزرگوں نے، بات پہ چھوڑتے ہیں. جیسے جہاں کوئی بات پڑھی کہاں لکھا ہے، بات پہ کتاب چھوڑتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں، قسم خدا کی حوالہ دے کے آپ کے حوالے کروں گا، گھر تک پہنچاؤں گا. میں نے کہا چلو ابھی حج پہ میرے ساتھ، ابھی زمانہ گزرا ہے، قسم خدا کی اس مثال پہ میں مصائب پڑھ دوں گا. حج سے فارغ ہو کے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ واپس نہیں آتے، آپ جاتے ہیں روزے رسول پہ اور جالیوں پہ کھڑے ہو کے پورا عالم اسلام کہتا ہے سلام علیکہ یا نبی سلام علیک، اے حبیب خدا سلام علیک. ارے کہاں پہ بیٹھے ہیں آپ؟ اے تاجدار انبیاء سلام علیک، اے کائنات کی زینت سلام علیک. اور ایسے سلام کرتے ہیں آنسوؤں کے ساتھ، روتے ہوئے تڑپتے ہوئے. ہم وہاں پہنچ گئے شریعت کی کتاب لے کے. ہم نے کہا یہ کیسی محبت ہے؟ کیا ہوا؟ ہم نے کہا سلام جاتے ہوئے تو سب کا دیکھا. اور جواب سلام آتے ہیں کبھی نہیں دیکھا. اور پھر آپ کی شریعت تو یہ کہتی ہے، اچھا عجیب جملہ ہے دیکھیں جو نقطہ میں نے پیدا کیا کہ سلام کرنا مستحب ہے. ارے کہاں بیٹھے ہو جا؟ جواب سلام تو واجب ہے، تو مستحب جاتے ہوئے سب نے دیکھا، جواب آتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. میں نے کہا سنا ہے؟ اچھا اس سے پہلے وہ جھوٹ بولتے تو میں بول پڑا. میں نے کہا سوچ سمجھ کے کہنا، اگر جواب آ گیا قسم خدا کی زندہ نہیں آئے گا، اگر بائی چانس آ جائے. دیکھیے میں بیٹھا تھا ایک جگہ تو مولوی صاحب جو تھے وہ گفتگو کر رہے تھے، کہنے لگے بھائی شریعت میں یہ ہے سنت ہے کہ عجیب جملہ ہے کہ جب گھر میں جاؤ اور دروازہ کھولو، بھی گھر جاؤ گے تو جا کے پہلے سلام کرو. اچھا مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب اگر دروازہ کھولا 11 بجے جائیں گے آپ گھر پہ 12 بجے اور جا کے کہا السلام علیکم، اور اگر آ گیا جواب، اگر خدا نخواستہ آ گیا تو میں نے کہا مجھے آپ کا نہیں پتا، قسم خدا کی نہیں پتا، میں نہیں بچوں گا. ہاں میں آپ کی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں اگر جواب آ گیا تو کل وہ عسکر مہدی یہاں نہیں ہوں گے.
میں نے کہا بات تو صحیح ہے لیکن اگر جواب آ گیا تو میں تو گیا. تو میں نے کہا جھوٹ بعد میں بولنا, پہلے بتا آتا ہے؟ تو آپ سب بول پڑے. کہنے لگے یار عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ یہاں پہ آنے کے بعد. میں نے کہا کیوں؟ کہا بھائی جواب آتا ہے, آتا ہے جواب. میں نے کہا اچھا اب سدھر گئے؟ کہا پھر سنائی کیوں نہیں دیتا؟ کہا تم گناہگار ہو نا, اور شریعت کی روایت کو کوٹ کیا. کہا جواب آتا ہے مگر تمہارے کان گناہگار ہیں, وہ سن نہیں پاتے. ارے کہاں پہ بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا ہمارا یہی تو عقیدہ ہے, محمد وہ بھی ہے. دیکھیں موضوع پھر چلا گیا نا. محمد یہ بھی ہے, وہ نبوت کی آخری کڑی, یہ عصمت کی آخری کڑی, وہ بھی محمد, یہ بھی محمد. جواب وہ بھی دیتا ہے, جواب یہ بھی دیتا ہے. وہاں کانوں کا قصور ہے کہ سن نہیں پاتے, یہاں آنکھوں کا قصور ہے کہ پڑھ نہیں پاتے. مولا سلامت رکھے آپ کو. بس زحمت تمام کر دی میں نے زحمت تمام کر دی. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو آباد رکھے. ایام ازاں میں جمعے کے دن آپ نے حضرت حجت کو سنا. خدا کرے جب وہ روز جمعہ آئے کہ جب ظہور ہو تو سب سے پہلے آپ لبیک کہیں, ہم لبیک کہیں. اگر کبھی دعا قبول نہ ہو تو حضرت حجت کا تذکرہ کرو تو دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. دیکھیے یہ میں نے بہت سخت و ثقیل موضوع تھا, اور 11:30 بجے مجمع کو اس موضوع پہ جگانا یہ آپ کی محبت ہے جو زمانے کے امام سے ہے. اور آج مگر جس کا ذکر ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ تنہا بیٹھے ہیں؟ آج امام حجت خود موجود ہیں. کہتے ہیں کہ جب مجلس حسین ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے میں جاتا ہوں. میں بہت آہستہ آہستہ مصائب پڑھتا ہوں, بہت آہستہ آہستہ, مگر کوشش یہ ہے کہ مصائب میں تسخیر نہ ہو. کیونکہ دیکھیے مجھے ایک بات کا احساس ہے, اور یہ ہم نے ریئلائز کیا ہے کہ خصوصیت سے جو ہماری ماں بہنیں آتی ہیں نا, یہ رونے کے لیے آتی ہیں. یہ رہا ہے ایک دستور, یہ حق گریہ ادا کرتی ہیں, حق گریہ ادا کرتی ہیں. پھر یہ نوجوان, یہ بزرگ, تو چونکہ یہ آتے رونے کے لیے ہے نا, تو مسائل میں کبھی تسخیر نہیں ہونی چاہیے. کوشش کیا کرو کہ ایسے ماتم کریں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے ہیں. آج دن 2 محرم کا تھا مگر شب 3 کی ہے. میں پڑھوں گا تاریخ کی مناسبت سے سارے مصائب. ہاں اگر کوئی تاریخ مختلف ہو تو میری آپ سے درخواست ہے کہ مجھے ضرور بتا دیں کہ کس تاریخ میں کون سے مصائب پڑھے جاتے ہیں, تاکہ اس تاریخ کی ریسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے مصائب پڑھے جائیں. چونکہ آپ رونے کے لیے آئے, اس کے بعد میرے سامنے قسم خدا کی دل روتا ہے اور دعا نکلتی ہے کہ میرے مجمع کی میجورٹی میں یہ سارا مجمع وہ ہے جو 2.5 سے 3 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے پر ڈے آ رہا ہے. 2.5 سے 3 گھنٹے کے, سب آپ ڈسٹینس جو ہے آپ کا سب کا 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے ہے. اور کب سے آئے ہیں آپ؟ 3 مجلس سن چکے ہیں شام سے. پہلی مجلس آپ نے 8 بجے سنی, دوسری مجلس ہوئی وہ 9 بجے ہوئی, اور یہ تیسری مجلس اور آخری مجلس ہے سینٹر کی. قسم خدا کی عزاداری کی جان ہے آپ بھائی, اور آپ کو جانا ہے. مجھے رونا آ رہا ہے اس بات پر, اور آج میں نے ریئلائز کیا قسم خدا کی, اور میرے خیال سے مجھے کرنا چاہیے کہ اگر ہماری زبان سے اکثر نکل جاتی ہے کمپلین کہ ہمیں بھائی ایسی جگہ پہ ٹھہراؤ جہاں ڈسٹینس نہ ہو. قسم خدا کی میرے خیال سے ہم گناہ کے زمرے میں چلے جاتے ہیں. ریئلائز کیا میں نے جب آج مجھے سب نے بتایا. مجھے یہاں سے جا کے 5 منٹ کے فاصلے پہ جا کے سونا ہے, اور آپ کو 2.5 گھنٹے کا سفر کرنا ہے, اور کل پھر وقت سے 7 بجے یہاں پہنچنا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں ارے مجھے چھوڑیں, آپ میں کیا شکریہ ادا کروں کہ فاطمہ کی نظر میں آپ کا مرتبہ کیا ہوگا. اللہ اکبر, میرے قسم خدا کی آپ پہ تو جان قربان ہو جائے.
یہ آسان نہیں ہے قسم خدا کی. آپ کو تو آپ نے جہاد کر دیا جو آپ گھر سے نکلے. نہیں ہے پاسبل, نہیں بحث ہو سکتی آپ کے سلسلے میں. جو شے آپ کو یہاں لے کر آئی اس کا نام محبت ہے. اور کس سے؟ جس کو نہ دیکھا, جس سے نہ مصافحہ کیا, نہ جس کی بزم میں بیٹھے. ہائے کائنات کا کتنا بڑا غریب تھا کہ ادھر کا ہائے حسین اور آپ نے سرو سینہ پیٹا. تیسری کی شب ہے, امام عالی مقام کا قافلہ روا دوا ہے. یہ بھی ایام سفر تھا آج تک, اب ختم ہوگا. گھوڑے پہ سوار تھے, سواری کا نام, اس گھوڑے کا نام تھا عقاب. اگر کبھی آپ اجازت دیں گے تو میں پڑھ دوں گا. عقاب اس کا نام تھا اور اس کا پورا شجرہ تھا. یہ حضرت اسماعیل کے گھوڑے کی نسل سے تھا, گھوڑے کا بھی ٹری تھا, پورا شجرہ تھا. امام علی مقام اس پہ بیٹھے تھے. عقاب اس کا نام تھا, جس پر یا رسول بیٹھے یا حسین, یا ہماری جو آپ کی تاریخ مخصوص ہوگی جناب علی اکبر کی, اس میں جناب علی اکبر بیٹھے. عقاب پہ بیٹھے تھے. عقاب پہچانتا تھا. ایک سرزمین آئی, نامعلوم مقام تھا, جا کے عقاب ٹھہرا. میرے انیس نے پورا مرثیہ لکھا ہے 200 بند. جو امام پہنچے 200 بند میرے انیس نے لکھے. تو امام نے کہا تو اسب باوفا ہے, تو بہت وفادار ہے. میں جانتا ہوں 6 مہینے سے عالم سفر میں تو تھک چکا ہوگا, لیکن آگے بڑھ. گھوڑا آگے نہیں بڑھا. تو میر صاحب یہ کہتے ہیں میر انیس کہ 7 گھوڑے بدلے. یہ روز مسائل میں سنیں گے, 7 گھوڑے بدلے. کبھی میمون پہ جا کے بیٹھے جو حضرت قاسم کا گھوڑا تھا. پھر کہا کہ اچھا مرتجز لے آؤ, جو حضرت عباس کا گھوڑا تھا, اس پہ بھی جا کے بیٹھے. پھر کہا وہ سبحہ لے آؤ, جو محمد کا گھوڑا ہے ہم اس پہ بیٹھ جائیں, اس پہ بٹھایا. پھر کہا اچھا تاویہ لے آؤ, جو امام حسن کا گھوڑا ہے ہم اس پہ بیٹھ جائیں. جناب قاسم سے کہا تم اپنا گھوڑا دے دو, اس پہ بیٹھے. پھر کہا وہ زلجنہ لے آؤ, زلجنہ پہ بیٹھے. پورے 7 گھوڑے ہیں, سب کا شجرہ تھا. گھوڑا آگے نہیں چلتا. تو ایک مرتبہ دیکھیں, امام تو جانتے ہیں, لیکن اگر آج امام چپ ہو جائے تو تاریخ کربلا لکھی کیسے جائے؟ پھر ہم تک اور آپ تک تاریخ کربلا کیسے آئے؟ تو ایسے ہی بزرگ جیسے یہاں بیٹھے ہیں, وہاں قبیلہ آباد تھا, دیہاتوں میں رہتا تھا. امام نے جناب عباس کو بھیجا, کہا کہ بھائی اس قبیلے کے بزرگوں کو بلا کے لاؤ. بزرگ آئے. ان میں سے کسی بزرگ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس سرزمین کا کیا کوئی نام بھی ہے؟ آج آپ دل بھر کے ماتم کریں گے. تو ایک بزرگ اٹھا, اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور بینائی کمزور ہو چکی تھی. اس نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم حجاز سے آئے ہیں. کہا اس زمین کا نام شت فرات ہے. شت فرات کا کچھ اور نام بھی ہے. کہا کہ اس کو ہم دشت نینوا بھی کہتے ہیں. ایک طرف علی اکبر کھڑے تھے, ایک طرف قاسم کھڑے تھے. کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا ہم اسے غازریہ کا علاقہ بھی کہتے ہیں, ہم اسے ناصریہ کا علاقہ بھی کہتے ہیں. یہاں تک کہ ایک بزرگ آگے بڑھا اور اس نے یہ کہا کہ ہم نے پرانی کتابیں پڑھی ہیں اور ہر نبی کا گزر یہاں سے ہوا ہے, اور سب نے یہ کہا ہے کہ اس کا ایک نام اور بھی ہے, اس کا نام ہے کرب اور بلا. بس جیسے یہ کہا اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا. کہا ہم تو کیا, ہماری سواری کا جانور بھی پہچانتا ہے کہ ہم منزل پہ آ گئے. کتنا بامعرفت گھوڑا تھا جس کا نام تھا عقاب. اب جب یہ کہا, زمین پہ قدم رکھے, سارے نوجوانوں سے کہا دشت نینوا آ گئی, شت فرات آ گئی. آپ 1400 برس کے بعد جاتے ہیں نا, تو جب آپ پلٹتے ہیں نا, جب تک گنبد نظر آتا ہے مڑ مڑ کے دیکھتے ہو, آنے کو دل نہیں چاہتا. اور وہ دشت نینوا پہ کھڑے ہیں. کبھی عباس کو دیکھا, کبھی علی اکبر کو دیکھا, اور ایسا لگ رہا ہے کہ جوانان بنی ہاشم آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں کہ غریب امام کے امتحان کا وقت آ گیا, آ گیا وقت. جناب عباس سے کہا کہ بھیا نقشہ بناؤ, تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو نا بھائی. کہا آقا حکم کیجئے. کہا خیمے لگاؤ, مگر خیمے ایسے لگانا کہ زینب کا خیمہ درمیان میں ہو, چاروں طرف بیویوں کے خیمے ہو. زینب زینب نہیں ہے, ثانی زہرا ہے. وصیت فرما. دیکھو ایسے تعظیم کرنا زینب کی, یہ علی کی بیٹی ہے, یہ ماں کی بہت لاڈلی ہے. ایسے خیمے لگے, خیمے لگ گئے. یہ 3 کی شب گزری, 4 محرم آ گئی, سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا. ایک مرتبہ جناب فضا
امام حسین علیہ السلام سے بہت مانوس تھی، اور مانوس اس لیے بھی تھی کہ رسول اللہ سے کہا تھا کہ مجھے آپ اتنی دعا دیں کہ میں نے آپ کی اتنی خدمت کی ہے کہ میں فاطمہ زہرا کے بچوں کی اس وقت تک خدمت کروں جب تک یہ زندہ رہیں. تو رسول نے دعا دی تھی، اس لیے یہ واقعہ کربلا کے بعد جناب زینب کی شہادت کے بعد بھی زندہ ہے، یہ دعا ہے. تو بہت مانوس تھی، امام سے بہت محبت کرتی تھی. یہ شام کے وقت امام کے پاس پہنچی، جا کے کہا فرزند زہرا، بہت روئیں گے آپ، فرزند رسول جب سے آپ اس سرزمین پر آئے ہیں میں نے ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہا اماں آپ نے کیا دیکھا؟ کہا چکے جنگل ہے، ڈیزرٹ ہے، بیابان ہے، تو جب آندھی چلتی ہے اور ہوا چلتی ہے تو علی کی بیٹی کس کے اپنے ہاتھوں سے مکھنا یوں پکڑ لیتی ہے. میں تو زینب کو بہت چاہتی ہوں تو میرا دل کانپتا ہے. اے آقا چل کے بہن سے پوچھو تو صحیح. امام علی مقام نے سنا، کہا اماں فضہ مجھے بہن کے قریب لے کے چلو. قریب پہنچے، بہن کو سلام کیا، زمین پہ بیٹھ گئے. جا کے کہا کہ بہن ابھی اماں فضہ نے ہم کو یہ بتایا ہے. کہا بھیا میں نے ابھی بیویوں میں ایک تذکرہ سنا ہے. کہا وہ تذکرہ کیا ہے؟ کہا کسی بزرگ نے آپ کے آ کے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس زمین کا نام کربلا ہے، اور میں نے اپنی ماں سے ہزاروں مرتبہ اس سرزمین کا نام سنا، اور میری ماں کے سامنے جب بھی کربلا کا نام آتا تھا تو کہتی تھی زینب تیرا پردہ چھنے گا، زینب بیٹا بازوؤں میں رسن بندھے گی. بھیا چونکہ میں سمجھ گئی کہ وقت قریب ہے لہذا جب آندھی چلتی ہے تو مکھنا تھام لیتی ہوں. اللہ اکبر. مجلس اعزا شروع ہو گئی. تو امام نے یہ کہہ کے تسلی دی کہ بہن ابھی تو عباس زندہ ہے، ابھی تو قاسم اور محمد حسین زندہ ہے. یہ کہہ کے تسلی دی. امام جانا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ بہن نے ایک جملہ کہا، بس اس پہ مسائب تمام کر دوں گا. کہا بھیا میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی. کہا بہن وہ کیا ہے؟ کہا میں جب سے یہاں پر آئی ہوں جب رات ہوتی ہے تو پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے. میں شب کی مناسبت سے پڑھ رہا ہوں، بہت تڑپیں گے آپ. جب وہ روتی ہے تو میرا نفس تنگی کرتا ہے، میرے بازوؤں میں درد ہوتا ہے، مجھ سے سانس نہیں لیا جاتا. بھیا یہ زمین نحس تو نہیں؟ بھائی یہ کون سی زمین ہے؟ ابھی قدم رکھا بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے، اور بھیا ہم تو برداشت کر لیتے، نہ جانے کون بی بی جب روتی ہے تو کہتی ہے ہائے ولد الحسین، ہائے میرا بیٹا حسین، ہائے میرا غریب مسافر، ہائے میرا لخت جگر. اے بھیا یہ کیسی آوازیں آتی ہیں؟ کچھ نہیں کہا. امام علی مقام سمجھ گئے. بس اتنا کہا بہن آپ آرام کریں، ہم اپنے خیمے میں ہیں، رات میں جب یہ آواز آئے تو مجھ کو بلا لینا. علی اکبر کو کھڑا کیا خیمے پر. رات ہوئی، عبادت میں مصروف ہوئے کہ ایک مرتبہ رونے کی آواز بلند ہوئی، ہائے حسین. دیکھیں اب آواز نہ روکنا. قسم خدا کے زمانے کے امام سب کو دیکھ کے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اور جبرائیل پھر پوچھیں گے یہ رونے والا کون ہے، یہ رونے والا کون ہے. تو فہرست میں نام لکھوانا ہے. جناب زینب نے علی اکبر کو بلایا، کہا بیٹا وہ دیکھو آواز آ رہی ہے، کوئی بی بی ماتم کر رہی ہے. علی اکبر تیزی سے پہنچے امام علی مقام کے پاس، جا کے کہا بابا رونے کی آواز آ رہی ہے. امام کو بلایا، بہن کے قریب آئے، کہا بہن کیا ہوا؟ کہا بھیا ذرا پشت خیمہ پہ چلو. آواز پشت خیمہ سے نہیں آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کسی نشیب سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. ایک مرتبہ امام پشت خیمہ پہ پہنچے اور ایک مرتبہ بہن کا بازو تھاما اور زمین پہ بیٹھ گئے اور ایک جملہ کہا، زینب کیا ماں اتنا غریب ہو گئی کہ آپ ماں کی آواز کو نہ پہچان سکی؟ ارے کوئی اور بی بی نہیں ہے، یہ تو میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو بقیہ سے کربلا آ گئی اور کہہ رہی ہے حسین تیری ماں آ گئی. زینب نے سنا، ایک مرتبہ پشت خیمہ سے آواز دی، اماں کربلا کے مسافروں کا سلام، اماں کربلا کے غریبوں کا سلام، اماں کربلا کے مسافر کربلا کو آباد کرنے شط فرات پہ آ گئے.
انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائی تسلیم لامرہ ماتم حسین. ارے دشمن ہوئے مسلمان بے در ہے رے افسوس ہے قیامت ایسے میں تو کہاں ہے اولاد فاطمہ کی اولاد فاطمہ کی گردن میں ریشمہ ہے ارے اکبر کا حال جا کر اے نام بر نہ کہنا ارے دم توڑ دے گی صغرا دم توڑ دے گی صغرا بیمار ناتواں ہے لاش پہ نوجوان کے شبیر پوچھتے ہیں بیٹا مجھے بتا دو بیٹا مجھے بتا دو برچھی لگی کہاں ارے لاش پہ نوجوان کے شبیر کہہ رہے تھے اے دل ذرا سنبھل جا اے دل ذرا سنبھل جا یہ وقت امتحان ہے جب حرملا نے چاہا اصغر کو تیر مارو جب بولی کمال رز کے
بولی کمال رز کے بے درد بے زبان ہے پیاسوں کی فاطمہ یا حسین یا حسین یا حسین nothing بدلی ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام جو علی کربلا فاطمہ عظیم ارزماں جس کے آستان پاک کے قدسیان عرص ہے غلام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین ہر درود اور ہر سلام پانی تو لیس مادر آو فاطمہ آرزوئے قلب مصطفیٰ جس کے لاڈلے حسن حسین جس کی بیٹیاں فلک مقام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام کٹ رہا تھا فرق سائری چل رہا خنجر لئی بی بی یاد دیکھتی رہی لٹ گئے حرم جلے خیام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین سے ثانی جناب سیدہ اللہ اللہ تیرا حوصلہ خوب کی حفاظت حرام بعد قتل سید انام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے بی بی غم اٹھائے ہے بہت دل پہ داغ کھائے ہے بہت تجھ پہ ہے حسین کی بہان ہو گئی مصیبتیں تمام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام
مادر حسین تیرے نام کربلا میں اپنے دل ربا کر دیا حسین پر فدا آن محمد لے جری ہو گئے شہید تسنکام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام دولت بطول لٹ گئی دفتر رسول لٹ گئی چھن گئی سروں سے چادریں جل گئے حسین کے خیام ہر درود اور سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام میت پڑی ہے بے کفان کیا کرے حسین کی بہان بے کسی اور بے کسی سام اور کربلا کی سام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام چلو انقلاب وقت دیکھیے امتحان سخت دیکھیے سر کھلے رسول زادیاں اور اہل سر کا انتہام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام چلا میں وعدہ نبھانے چلا میں وعدہ نبھانے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار چلا میں وعدہ نبھانے چلا میں وعدہ نبھانے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار میں تیرا دین بچاؤں گا اے میرے نانا میں اپنا خون بہاؤں گا اے میرے نانا حسین جاتا ہے مرنے حسین جاتا ہے مرنے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے میری سری کے سفر بن کے ساتھ چل اماں سفر پہ جاتا ہوں کپڑے میرے بدل اماں لباس کلد سجا دے لباس بدن پہ پھر ایک بار سلام نانا کے کے مزار دعا کرو کوئی سر پہ ردان ہو اماں
سو کے سعادت خزانہ ہو اماں، نہ آئے میرے چمن پہ، نہ آئے میرے چمن پہ ستم کی گرد و غبار، سلام حسین 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 ایوہ الناس، ایوہ الناس شمارا بہکے خون حسین، ایوہ الناس شمارا بہکے خون حسین، لے جائی گوشت نمایا اندرین شیون حسین. ایوہ الناس تمہیں خون حسینی کی قسم، ایوہ الناس تمہیں خون حسینی کی قسم، کم نہ ہو رنج و علم ماری یہ شور ماتم. یہ وہ ماتم ہے جو زہرا و علی کرتے رہے، عشر عاشور یہ ماتم تو نبی کرتے رہے، عشر عاشور یہ ماتم تو نبی کرتے رہے. جب لٹا فاطمہ زہرا کا بھرا گھر رن میں، القمہ روتی تھی اور کرب و بلا کرتی تھی بہن. سکینہ جو گرفتار اجل در زندہ، نہ رفیقی نہ انیسی نہ دم غم خوارا، مر گئی شام کے زندہ میں سکینہ گھٹ کر، دفن کے وقت بھی آئے نہیں بھیا اکبر، دفن کے وقت بھی آئے نہیں بھیا اکبر. دل کی حسرت رہی دل میں ہے رہائی نہ ملی، خوں بھرا کرتا کفن بن گیا مرکز زندہ. مرد فرزند جوا خرد سینہ بر سینہ، پدر سوخت جاگریا کنند واویلا، مر گیا سامنے 18 برس کا بیٹا، ہائے اس عمر میں سجتا ہے سروں پر صحرا، ہائے اس عمر میں سجتا ہے سروں پر صحرا. نور آنکھوں کا گیا ٹھوکر کھاتے ہیں حسین، در خیمہ پہ کھڑی روتی ہے بنت زہرا. تربت اصغر معصوم و میدان بینی، برلحد اشک فشانند حسین ابن علی، ایک ننی سی لحد خود کے میدان میں حسین، کہتے ہیں سونپا خدا کو تجھے اے نور عین، کہتے ہیں سونپا خدا کو تجھے اے نور عین. خواب سب خاک کا پیوند ہوئے ام ربا، خالی جھولا ہوا اور کوکھ تمہاری اجڑی.
حسین سارے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بر محمد و آل محمد صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم